بچپن میں یہ بہت ہی بریلینٹ بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا تھا. تو ہمارے گھر کی جو کھڑکی تھی نا، فلیٹ میں ہم رہتے تھے کراچی میں پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے گھر کی کھڑکی جو کھلتی تھی وہ کینٹ میں سپاہی وہاں پہ کرتے تھے ایکسرسائز وغیرہ، تو یہ دیکھتا تھا وہاں سے ان کو. تو اس کو اس شروع سے ہی شوق پڑ گیا. تو یہ جب باہر جاتے تھے نا، چھوٹے سے چلنے لگا تھا بالکل چھوٹا بچہ، تو باہر جب دیکھتا کسی یونیفارم پرسن کو تو اس کے سلوٹ مارتا تھا. تو وہ بھی بہت پیار کرتے تھے اس کو دیکھ کے، کسی کو بھی دیکھنا ہے فوراً سلوٹ مارنا ہو. تو اس کو ویسے بچوں کے ساتھ بھی اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ بڑا میل جول کے ساتھ رہتا تھا. کاشف بہت ہی نائس بیٹے تھے وہ، ان کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے. وہ جیسے پیدائشی کوئی ہوتا نہیں، مطلب محسن ہر کسی سے پیار کرتے تھے، ہر کسی کا ادب احترام، بڑوں کا، مطلب کوئی گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، ہر ریلیٹیوز کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا. اور ادھر دائیں بائیں پڑوس میں ہر جگہ پہ وہ جو کوئی اس کی تعریف ہی کرتا تھا، جو کوئی ملتا تھا تو ان کو کوئی کام کہنا تو فوراً کر دینا. مطلب اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اس نے کوئی بھی گھر میں بھی بھائی، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی سے بہنیں جب اس کو کچھ ڈیمانڈ کرتی تھی نا تو فوراً پورا کرتا تھا. وہ کسی کام سے نہیں رکتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا. بھائی بہت اچھے تھے، سب کے ساتھ ان کا بہت اچھا رویہ تھا. کبھی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی تھی کہ مطلب آپس میں ہم بہت اچھے تھے، فرینک تھے، مل جل کے بیٹھنا، جب آنا تو خوشی سے ملنا بھائی کے ساتھ. بھائی نے بھی ایسے مذاق کرنا، پیار کرنا. اس طرح غصہ تھا مگر اتنا نہیں، اس طرح نہیں تھے جس طرح ہم ہوتے ہیں نا کہ بلا وجہ غصہ آنا. اگر میں کبھی پریشان ہو جاتی تھی یا اداس ہوتی تھی تو بھائی کہتے تھے کہ یہ اس کو کسی نے کچھ کہا ہے، یہ اس طرح کیوں ہے. حالانکہ ایون مجھے بھائی کی کوئی بات بھی برے لگے نا، پھر میں برداشت کر لیتی. بھائیوں کا بڑے بھائی ہیں نا، وہ بھی مجھے ڈانٹ لیتے ہیں پر ان کا مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ فیل ہو جاتا ہے. تو یہ بھائی تھے نا، یہ مجھے ڈانٹ بھی لیتے تھے نا، پھر میں بعد میں خود ہی ہنس پڑنا، مذاق کر لینا، بھائی نے خود ہی کہہ دینا کوئی بات نہیں. میری پوسٹنگ سکھر ہوئی، سکھر سے سرگودا پی ایف میں. تو سرگودا میں جب یہ اسکول جانے کے قابل ہوئے تو وہاں پہ انہیں ایڈمٹ کروایا ان کو پی ایف میں، سرگودا کے فضائیہ کالج میں. 5ویں تک یہ وہاں پڑھے. فرسٹ ٹائم جب اس کا ایڈمیشن ہوا نا، ہم اس کی وردی لینے گئے تو اس کو ویسے بھی پینٹ شرٹ کا بہت شوق تھا. تو جب اس نے اپنا یونیفارم دیکھا تو بہت خوش ہوا، تو کہتا اب میں یہ پہن کے روزانہ جایا کروں گا. تو اس طرح وہ تیار ہوتا خوشی سے صبح اسکول جانے کے لیے، تو اتنی اٹھ جاتا، سب سے کہنا نہیں پڑتا تھا کہ اٹھ جائیں. تو دوسرا میرا بڑا بیٹا بھی، وہ اور یہ دونوں اٹھ جاتے تھے اسکول کے لیے. تو بس ایک دفعہ جیسے بچہ سستی کرتا ہے نہیں، تو اٹھتے اور پھر مطلب نہانا، یونیفارم چینج کرنا اور پہننا. اور پریس اس کو بہت پسند تھا کہ میرا یونیفارم پریس ہو، اور شرٹ اس کی میں روزانہ واش کرتی تھی کیونکہ مطلب اس کا یونیفارم اس کو شوق تھا، صاف یونیفارم ہو، کپڑے صاف ہوں، میرے ڈریس صاف ہوں. تو باقی اسکول میں بھی اس کی ماشاءاللہ اچھی پوزیشن تھی، ٹیچرز اس کے ساتھ بہت خوش تھی. تو اپنے ٹیچرز کا بہت احترام کرتا تھا، ہمارے پاس بہت تعریفیں کرتا گئے. تو بس اسی طرح وہ بہت، اس نے جتنا بھی وقت گزارا ہے، جو بھی کیا، مطلب خوشی خوشی، جس میں کسی کو ٹینشن نہیں تھی پڑھنے کی یا کوئی، مطلب ہر معاملے میں اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے ماشاءاللہ. شرارت جس طرح بچوں میں ہوتی ہے ایسے کھیلتے تھے لوگوں کے ساتھ، بس یہی نارمل شرارتیں کرتے تھے. بہادری بھی تھی شروع میں، جب بچے چھوٹے چھوٹے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، بڑا بھائی اس کا جو تھوڑا سا کہہ لیں کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی سے لڑائی ہو جا کچھ، تو ایک دن کھیلتے کھیلتے وہ نہ لڑ پڑے کسی سے، تو جھگڑ پڑے. کرکٹ کھیل رہے تھے تو چھوٹا سا تھا اس وقت، میرا خیال 2ری 3ری میں ہوگا. تو وہ اس نے وہ بڑے بھائی کے ساتھ وہ ذرا لڑکا جو ہے نا، وہ اس کی تلخلا میں ہوئی، اس نے اس کے سر پہ مکہ مارا ایسے، تو ادھر سے ہڈی کریک کروا لی اپنی. تو اتنا وہ تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ آگے کوئی بڑا ہے مجھے مارے گا یا نہیں.
اس نے یہ نہیں دیکھا. باقی یہ اس کو ہوتا تھا بچپن میں کھیلتا تھا تو بس سادہ تھا بہت. یہ اس چلاکیاں بہت زیادہ چلاکیاں نہیں تھی. جو بات ہوتی تھی وہ منہ پہ کر دیتا تھا. ایک دفعہ رمضان شریف تھا تو روزہ تو نہیں ہوتا تھا بچوں کا, یہ کھیل رہے تھے باہر دور کہیں, تو جب سائرن ہوا تو بھاگے وہاں سے, روتا ہوا آ رہا ہے, بڑا بھائی ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے, یہ روتا ہوا بھاگ رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کہتے روزہ کھل گیا. تو کہتے روزہ کھل گیا تو تمہیں کیا تھے؟ کہتا بس کھل گیا نا روزہ, وہ کھا لیں گے سب کچھ. تو یہ وہ اس طرح کی وہ ہوتی تھی اس کی. ایک دفعہ مہمان آئے ہمارے گھر میں, اس کی خالہ آئیں, تو وہ جانے لگے نا تو سب بچوں کو جاتے ہوئے پیسہ تھوڑا تھوڑا دے کے جاتے ہیں. تو اس کو پتہ نہیں یاد نہیں رہا, جائے باہر تھا یا کہیں, تو اس کو پتہ چلے گیا تو یہ رونا شروع ہو گیا. تو رو رہا تھا تو اس کی پھوپھو تھی, وہ کہتی کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو, کوئی بات نہیں ہم جائیں گے, ہم تھوڑے دنوں تک ان کے پاس چلے جائیں گے. وہ کہتا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ وہ چلے کیوں گئے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے کوئی دے کے نہیں گئے. اس طرح کا وہ معصوم سادہ. وہ جب جو چھوٹے ہوتے تھے تو وہ کمپیوٹر وغیرہ اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے تھے, مطلب وہ کافی ایکسپینسو ہوتے تھے, تو ہم کہہ دیتے تھے فادر کے تھوڑا ابھی آپ چھوٹے اتنا نہیں لینا. تو پھر میرے ساتھ فرمائش کرتے تھے کاشف اور بڑے بھائی دونوں بچے کہ وہ ابو کو بتا دیں, بابا کو بتا دیں, پاپا کو کہ ہم نے لینی ہے تو اس میں ہماری ہیلپ کر دیں. بس اس طرح کی تھی, اور کوئی خاص ضد نہیں کی کاشف نے کہ میں امی سے بنواؤں. ابو نے مان رہے تو کوئی مطلب اپنے بارے میں اس طرح کا اس نے کوئی نہیں کیا. جب یہ چھوٹا سا تھا نا تو اس کی پیشانی اتنی روشن تھی کہ اس جگہ پہ اس کے ایسے تھا جیسے مشل کوئی جل رہی ہے نا, اس طرح روشنی نکلتی تھی. تو اس وقت بھی میں دیکھتا تھا کہ بچے کی پیشانی بہت روشن ہے, تو کچھ نہ کچھ ہے اس میں. تو یہ شہادت سے کوئی, ابھی آرمی میں نہیں گیا تھا یہ, تو مجھے خواب آیا. خواب میں میں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا کوئی اسٹیڈیم ہے اور اس نے کوئی اس طرح کا کارنامہ کیے گئے انجام دیا ہے کہ مجھے لوگ اٹھا کے پھر رہے ہیں. تو وہ مجھے ابھی واقعہ یاد آتا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دکھایا تھا کہ یہ کچھ کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور وہ یہ شہادت اس نے پھر اس کی شہادت والی جو شہید ہوتے ہیں نا, ان کی عادات ڈفرینٹ ہوتی ہیں, باقی لوگوں سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کی شہادت کے بعد بھی لوگ اس کے جو کلاس تھے نا اپنے کورس میٹ, وہ یہاں پہ آتے تھے, کہتے تھے یہ تھا ہی بالکل ڈفرینٹ قسم کا. تو یہ لوگوں کے لیے ہیلپنگ, بہت ہیلپنگ تھے. ایک کیپٹن صاحب آئے ادھر, وہ کہتے کہ یہ اگر رو رہے تھے, وہ کہتے اگر کاشف نہ ہوتا نا تو میں آرمی میں آج نہ ہوتا. میں نے کہا کیا اس نے کیا آپ کو آرمی میں, اس کا کیا رول ہے آپ کو آرمی میں؟ کہتا ہم بھاگ رہے تھے, وہاں مائل ہوتا ہے نا, وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے وہاں پہ پی ایم اے میں. تو وہ ذرا ہیلدی تھے, صحیح بھاگ رہے, تو یہ بہت فٹ تھے, سپر فٹ تھے, یہ سب سے آگے تھے. انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ بہت پیچھے رہ گئے, یہ واپس گئے, اس کو پکڑ کے لائے گھسیٹ کے اپنے ساتھ, اپنے 2 نمبر پاس کم کروا لیے اور اس کو پاس کروا دیا. وہ بتا رہے تھے. تو جب بھاگتے تھے تو ایک کیپٹن بتا رہے کہ وہاں بھاگ رہے تھے لڑکے, تو اس وقت ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ یہ شہید ہے, یہ مجھے شہید لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے جب یہ شہید ہو گئے نا تو پھر میں ڈھونڈا اس کو کہ کس یونٹ میں, وہاں گیا, اس کو پوچھا بھائی آپ نے اس وقت کہا تھا جب بھاگ رہے تھے کہ یہ شہید بھاگ رہا ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چل رہی ہے؟ کہتے اس کی جو عادات ہیں, اس کی جو لوگوں سے میل ملاپ کا طریقہ کار ہے, یہ شہیدوں والا تھا. پتہ نہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شہید ہے, تو وہ شہید. تو مجھے بھی اس کے تھا تھوڑا سا, میرے دل میں ہوتا تھا کہ یہ کوئی ایسی خبر آئے گی, لیکن باپ جو ہے نا وہ اس طرح کر نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا, لیکن دل میں آتا تھا. تو میں اس کو کوئی ایسا نہیں کرتا تھا کہ اس کو زبان پہ لاؤں یا کچھ. وہ کاشف کو شوق تھا نا آرمی میں جانے کا, تو ہم اس کو کہہ بھی دیتے تھے کہ چلو آرمی نہیں تو کچھ اور. وہ کہتے نہیں کچھ نہیں, بس آرمی بس آرمی.
اور جانا بھی میں نے آفیسر وہ کمیشن لینا ہے. یہ قائد اعظم کالج ہے اسکیم 3 میں راولپنڈی میں، وہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے. اس کے بعد یہ آرمی میں چلے گئے ہیں 2015 میں کاکول. تو جب اس نے کیا نا پاس تو اپنے فادر کو فون پہ بتایا. انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا ہے، کہتا بس میں سلیکٹ ہو گیا ہوں اور مطلب میری سب کچھ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ گھر والوں کو نہیں بتانا. لیکن جب ہم اسی سوچ میں پڑے ہوئے تھے، میں نے بات کی اپنے شوہر سے. میں نے کہا کہ آپ کاشی نے آپ سے بات کی ہے؟ تو کہتے آپ کاشی سے پوچھ لو. میں نے کاشی سے فون کیا تو وہ راستے میں تھا، کہیں اس نے اٹھایا نہیں. پھر اس نے مطلب اٹھایا تو کہتا ابو نے آپ کو کچھ بتایا؟ وہ یہ رپیٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں ابو نے تو نہیں بتایا، کیا ہوا؟ تو پھر گھر آ کے بس اس نے ہمیں بتایا، اور اتنے جوش میں اتنا خوش تھا، سب کو گلے مل رہا تھا اور کہتا تھا میں پاس ہو گیا ہوں، میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. بہت خوش تھا اور میرے دل کو اتنا سکون ملا. میں نے کہا میرے بیٹے کی یہ خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری کی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی کامیاب کرے. تو بہت خوش تھا وہ. ایسے چمک تھی اس کے چہرے پہ جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے بندہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل جا اپنا جو میرا ایم تھا اس کا وہ حاصل کر لیا ہے. وہ مجھے بھی سکون ملا تھا. میں تو بس یہ چھوٹا ہے، جب اس نے پہلی دفعہ ٹیسٹ دینے گیا نا تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا. میں نے کہا ابھی چھوٹا ہے، نہ آ جائے. ایک دفعہ میں دعا کرتی کہ اللہ کرے ہو جائے، دوسری دفعہ میں کہتی نہ آ جائے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے اس کو شوق اتنا تھا کہ جب سے گیا تو پھر پاس ہو گیا. کوہاٹ میں گئے پہلی دفعہ، ادھر سے انیشیل ٹیسٹ سارے پاس کر لیے، تو ISSB کے لیے کوہاٹ گئے. تو وہاں سے وہ رہ گئے ISSB میں. انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کر لیا تو جو کویشچن آنسر ہوتے ہیں انٹرویو اس میں وہ رہ گئے. تو اتنے مایوس، اتنے آ کے اس نے کہا کہ میں نے آرمی میں دوسرا چانس بھی میں نے آرمی میں لینا ہے، 2 چانس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ کا بھائی انجینئر بن رہا ہے نیکسٹ میں، آپ بھی انجینئرنگ کر لو، کوئی اور فیلڈ ہے. تو آرمی کہتا نہیں جانا میں نے آرمی میں، اور کوئی چوائس میری ہے ہی نہیں، جانا ہی آرمی پکا اس کا تہیہ تھا. تو دوسری دفعہ اس نے دیا تو گجرانوالہ میں گئے ISSB کے لیے. تو میں اس وقت کراچی میں تھا. مجھے فون کیا وہاں سے کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، آپ نے گھر نہیں بتانا. نہیں بتاتا، کہتا میں خود بتاؤں گا. تو وہاں سے پھر جب گھر آیا مجھے گھر والے پوچھتے کیا بنا، اس کا ٹیسٹ تھا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے منع کیا ہوا تھا، سرپرائز دینا تھا. تو جب آیا تو اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ چہرہ ایسے اس کا سرخ ہوا تھا ایکسائٹمنٹ سے کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، اتنا خوش. تو وہ اس کی اپنی خواہش تھی آرمی میں جانے کی. جب وہ ایک دفعہ نہیں ہوا تھا تو میں نے بہت اس کو کہا کہ یار نہ اور بھی رکھو، کوئی اور بھی رکھو نا ساتھ کے. اگر نہ ہوا دوسری دفعہ نہ ہوا تو پھر کہتا نہیں ہوگا، میں نے آرمی میں ہی جانا ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرا. تو وہ چلا گیا. کھانے پینے کے شوقین تھے اتنا زیادہ، مطلب جیسے بس نارمل کھاتے تھے، یہ ملک شیک وغیرہ اور یہ مطلب دودھ اور چاولوں میں اس کو چاول بریانی وغیرہ. اب بریانی تو اب تک اس کو پسند تھی. تو سارا کچھ مطلب اس طرح کی چیزیں، گوشت میں مرغی وہ شوربے والا نہیں پسند کرتے تھے، کڑھائی گوشت وغیرہ اس طرح کا پسند. بچپن میں تو مطلب یہ ملائی، دودھ کی ملائی جو ہوتی تھی نا، دودھ پہ جو آتی ہے، تو وہ میں پلیٹ میں ڈال کے رکھ لیتی تھی. تو وہ کاشی بڑے آرام سے چینی ڈال کے کھا دیتے تھے، بڑا شوق تھا. تو بالکل بھی کبھی اس سے ناغہ نہیں کرتے تھے. ملائی کا بہت شوق تھا اور میٹھی چیزوں کا کم شوق تھا، لیکن دودھ میں ملائی اور بہت پسند تھی اس کو. فروٹ بھی پسند تھے. فروٹ تو وہ اس میں سیب 5 کلو ہم لے کے آتے تھے بچوں کے لیے. تو وہ کاشف بس فروٹ پہ لگا رہتا تھا، بہت پسند. ایسی نصیحت نہیں اس نے کبھی کی کہ اس طرح کر لیں یا اس طرح کر لیں. وہ بس اس کو جذبہ تھا، جو چھوٹا سا تھا. ابھی تو اپنے دادا ابو کے ساتھ باہر چلا جاتا تھا، ہم سکر میں ہوتے تھے، تو وہاں پتھر لے کے وہ سامنے ٹارگٹ کر دیتا تھا یہ انڈیا ہے، تو اس کو وہ مارتا ہوتا تھا پتھر، یہ ہم انڈیا کو مار رہے ہیں، دادا بھی ساتھ اور وہ بھی. تو یہ ان کا ہوتا تھا. اس کا شروع سے ہی جو ماٹو تھا وہ اس کے ذہن میں قدرتی اللہ کی طرف سے یہی تھا کہ دشمن کے ساتھ ہم نے
تو جب وہ کپڑے پہناتے تھے نا اس کو مجھے یاد آ گیا تو وہ شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا. جب اس کو پہنانا شلوار قمیض پہنے تو کہنا کیا میں چور بن جاؤں, میں نے پولیس بننا ہے, چور بن جاؤں کپڑے یہ پہن کے, پینٹ شرٹ پہن کے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں. آرمی کے لوگ اس کو اچھے لگتے تھے, جو کوئی بھی دیکھنا تو آرمی کا بندہ تو اس کو سلوٹ مارنا, کہنا کہ میں نے فوجی کو سلام کر دیا. فوجی کہتا تھا, چھوٹا سا تھا, بالکل چھوٹا تھا نا. تو اس طرح کی اس کی بہت سی باتیں ہیں جو کرتا رہتا تھا گھر میں سب کے ساتھ. اپنے دادا ابو سے کہتا تھا کہ وہ کہیں جائیں, ادھر سکھر روڑی پہ رہتے تھے, روڑی میں وہ نہر کے کنارے جاتے تھے تو دادا ابو کے ساتھ چلے جانا, اور شرارتیں ادھر یہی کرتا تھا, پتھر اٹھا اٹھا کے نہر میں مارتا تھا پانی میں نا, کہتا میں انڈیا کی فوج کو مار رہا ہوں. چھوٹا سا تھا بالکل. تو دادا کہتے ہیں ہاں ہاں مارو مارو. وہ اس طرح کے بس شوگر. 2017 میں پاس آؤٹ ہوئے تو یہ 42 بلوچ میں ان کی کمیشن حاصل کیا انفینٹری میں. تو وہ اس وقت یونٹ تھی ان کی سیالکوٹ میں. سیالکوٹ سے پوسٹنگ ہوئی تو یہ چلے گئے ملتان. یہ اپنی یونٹ میں بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر تھا. یہ ایسا افسر تھا کہ اس کو ہر کام میں کوئی بھی ٹف سے ٹف ٹاسک ہوتا تھا یہ خود اس کو لیتا تھا کہ یہ میں کروں گا. تو ملتان میں جب گئے تو وہاں پہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے آرمی کی, وہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹیم اسپرٹ کے نام سے اس کو جانا ہے. وہ انٹر کور ساری کوروں کی ہوتی ہے, پاکستان میں مقابلہ, پھر اس میں جو ٹیم جیتتی ہے وہ باہر جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹی وی میں بھی وہ دکھاتے ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل پھر مقابلے ہوتے ہیں ان کے. تو اس ٹیم اسپرٹ میں یہ اپنی کور کی طرف سے اپنے یونٹ کی طرف سے یہ کیا, تو اس نے لیڈ کیا اس کو. تو ان کی یونٹ دوسرے نمبر پہ آئی تھی. ان کو پھر بہت شدید بخار ہو گیا تھا, اس وجہ سے یہ دوسرے نمبر پہ رہے. تو مین وائل ان کی پھر آ گئی بلوچستان میں پوسٹنگ پوری یونٹ کی آپریشنل ایریا میں. تو آپریشنل ایریا میں جانے سے یہ اتنا ایکسائٹڈ تھے, بہت خوش ہوئے کہ ابھی ہم صحیح, ابھی سروس ہماری شروع ہوئی ہے, آپ جا رہے ہیں. تو دوستوں کو میسیج انہوں نے کیا ہوا تھا کہ میں جا رہا ہوں افران. افران میں ان کی پوسٹنگ ہوئی یونٹ کی. تو انہوں نے پوچھا, دوست نے پوچھا کہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو وہاں. اس نے کہا کہ شہید ہونے جا رہا ہوں. شہادت کا اس کو اتنا شوق تھا. تو اس نے دوست نے مذاق سے کہا کہ شہید ہونے اتنی دور جا رہے ہو, ادھر ہی کر دیتے ہیں آپ کو شہید. تو اس نے کہا نہیں, وہ شہادت ادھر ہی ملنی ہے. وہاں پہ 2 سال یہ رہے. 2 سال میں انہوں نے بہت ٹف سے ٹف جو ان کے تھے آپریشن وہ کیے. لائٹ کمانڈو کورس بھی کیا تھا انہوں نے, تو اس لیے ان کو سب سے آگے آگے رکھتے تھے. جو بھی ٹف ٹاسک ہوتا تھا یہ خود اس کے اوپر ہوتا تھا. تو وہاں جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس دن سیکٹر کمانڈر کا وزٹ تھا وہاں کے ایریے کا. تو وہ وہاں گئے ہیں, انہوں نے بریفنگ دی ہے, بہت اچھی بریف کیا ہے انہوں نے سارا. تو بڑے خوش ہوئے ان سے. سی او ان کے پھر سیکٹر کمانڈر کو سی ایف کر کے چھوڑ کے وہاں واپس جا رہے تھے یونٹ. تو ان کے اوپر ایمبوش ہوا ہے, پہاڑوں کے اوپر سے اٹیک ہوا. انہوں نے آگے سے جواب دیتے, وائرلیس کے اوپر میسج چلانا. تو یہ اپنی پوسٹ پہ تھے. وہاں سے ایک گاڑی لے کے QRF کوئک رسپانس فورس ہوتی ہے, وہ گاڑی لے کے وہاں سے ادھر گئے ہیں. جب جا رہے تھے وہاں نزدیک پہنچے ہیں تو رستے میں IED لگائی ہوئی تھی دہشت گردوں نے. تو IED بلاسٹ ہوئی, اس میں شہید ہو گئے. نماز پڑھنے آتی تھی, میں ادھر صوفے میں بیٹھ کے میں نے چیزیں دیکھی. میں نے کہا یہ جو بچے شہید ہو جاتے ہیں, میرے دل میں خوف سا آیا. میں نے کہا یہ چیزیں کیسے دیکھتے ہیں ان کے ماں باپ. تو یہ پریشانی میرے دماغ میں فوراً باہر نکل گئی. تو شہادت سے کوئی 10 دن پہلے 8-10 دن پہلے میرا یہی ہوتا تھا کہ کوئی میرے قاسم سے بات کروا دو. تو میں اس کو یہی پوچھتی تھی آنا کب ہے. تو کہتے 10 دن بعد آنا ہے, ابھی 10 دن اور ہے, ابھی 7 دن بعد پھر فون کرنا, پھر کہنا 10 دن اور میرے دل کو نا ایسے ہی وہم سے پڑھنے لگ گئے تھے, جیسے کوئی
کیا ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو نہ جائے کچھ. میں کبھی یہ خیال آتا تھا کہ کاشف کو ادھر تو زخمی ہے، تو میں نے جب بات کسی اور کو نہیں بتائی تھی کہ وہ لوگ آنے نہیں دے رہے، جب کاشف ٹھیک ہو جائے گا نا تب وہ آئے گا چھٹی، کیونکہ اس کو 3.5 ماہ ہو گئے تھے گئے ہوئے وہاں. تو اس وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی. 10-15 دن پہلے نا میرے بس وہ حالت اندر ہی اندر نا جیسے کوئی پریشانی سی لگی ہوتی ہے. بلکہ میری بڑی بیٹی کو تو خواب میں آیا کہ وہ کہتی ہے دن کے 11 بجے ہوئے تھے، وہ ایسے اس کی آنکھ لگ گئی نا، تو کہتے میرے دادا ابو آیا اور انہوں نے نا آپ کے گھٹنے پکڑے، کہتے تو نے نا وہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. تو نا کاشف کو چوٹ لگی ہے، وہ زخمی ہوا ہے. تو یہ شہادت سے 7 دن پہلے کی بات ہے، 7-8 دن پہلے کی بات، جب میری بیٹی کو اس طرح نظر آیا. تو بس مجھے اسے ایک وہم سا لگا رہتا تھا. ایک دن سے جا رہے ہیں ادھر، وہ کہہ رہے ہیں نا جہاز، تو وہ رات کا ٹائم تھا، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے نا، تو میری بیٹی کو آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کاشف آن لائن بیٹھا ہوا تھا. تو کہتی ہے وہ ابھی تک آن لائن بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں سو نہیں سکتا ادھر، میں مطلب سونے کا ٹائم ہمیں کم ملتا ہے، تو اب کیا کر رہا ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے. پھر میں نے کہا فون کرو. اس نے فون کیا، کہتی کیا کر رہے ہو کاشف، امی پوچھ رہی ہیں ابھی تک جاگ رہے سوئے نہیں. کہتا ہم سامان رکھ رہے ہیں گاڑیوں میں، تو ہم نے جانا ہے آپریشن پہ، صبح 6 بجے نکلنا ہے، 5-6 بجے. تو میں نے کہا ہائے اللہ جی، نا جب گاڑیاں اس طرح آپریشن پہ جائیں تو کوئی چیز نہ رکھ دیں گاڑیوں کے نیچے. تو یہ میرے خیال میں آیا. تو پھر میں نے کہا نہیں، پھر میں نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالا. میں نے کہا نہیں، جب اس طرح آپریشن کرنے ارادہ تن جاتے ہیں نا، تو آگے ایک گاڑی ہوتی ہے جو کلیئر راستہ کرتی ہے، تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس دن تو وہ ماشاء اللہ خیریت سے آ گئے واپس، رات کو ہی واپس آ گئے تھے. صبح نکلے 5 بجے تو رات کو واپس آ گئے تھے. تو پھر اس طرح یہ نا وہم سا وہ آئی ڈی والا جو کاشف کے ساتھ ہوا وہ میرے دل میں آیا. تو میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، ابھی وہ جائیں گے تو ساتھ کوئی جائے گا ہی نا جو کلیئر کرے گا راستہ. اس طرح کے وہم پڑھنے لگ گئے تھے. وہ ہفتے کا دن تھا، میری پوسٹنگ گجرانوالہ میں تھی، تو میں ویکینڈ پہ آیا ہوا تھا گھر ادھر. تو شام کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی پہ میچ لگا ہوا تھا، وہ دیکھ رہے تھے. 7:30 بجے کا ٹائم تھا اس وقت. اور ایک فون آیا، تو انہوں نے مجھے، کیپٹن بول رہے تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیپٹن کاشف کے فادر بول رہے ہیں. تو جب فون سنا نا تو میں نے کہا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں، بتائیں آپ. کہتا ہے کاشف زخمی ہو گئے ہیں، ہم دعا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں بعد میں آپ کو. تو وہاں سے اٹھ کے میں ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا آ کے. پھر وہاں سے دوبارہ میں نے اس کو فون کیا اسی نمبر پہ. اس کو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی بلٹ لگی ہے، کیا ہوا ہے مجھے بتائیں تو صحیح، کیسے زخمی کیسے ہوا ہے. اس نے کہا مجھے ابھی صحیح ڈیٹیل نہیں پتا، میں بتاتا ہوں آپ. پھر میں بیٹھا رہا کافی، کوئی 15 منٹ کے بعد پھر ایک فون آیا فوجدار سے، کرنل صاحب کا. ڈاکٹر تھے کہ میں کرنل بول رہا ہوں، تو کیپٹن کاشف شہید ہو گئے ہیں. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. اور یہاں سے پھر میں اٹھا، میں نے مسز نماز پڑھ رہی تھی، ان کو جا میں بتایا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو شہادت دی ہے. دکھ بھی ہوا بہت، دکھ تو ہوتا ہے، اولاد کا دکھ تو ہوتا ہے. فخر بھی ہوا کہ بیٹے نے ملک کے لیے جان دی ہے. پہلے جب آپ کو فون آیا اس ٹائم آپ نے اپنی مسز کو نہیں اس وقت نہیں بتایا تھا. جب شہادت کی خبر آئی ہے تو اس وقت بتایا. پہلے میری بیٹی کو بتایا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ تو کہتی ہائے میرا بھائی. تو میں نے کہا کیا، وہ بڑا والا میرا بیٹا گھر میں تھا. میں نے کہا پتہ نہیں اس نے کوئی ہاتھ جلایا جائے، کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میرا کاشف بھائی. تو پھر میں نے کہا ہائے میرے کاشف کو کیا ہو گیا، مجھے بتاؤ. اس طرح میں نے کیا. تو بس جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ کاشف کی شہادت ہو گئی ہے، اسی طرح انہوں نے کہا نا، تو پھر مجھے ظاہر ہے بندے کا برا حال ہوتا ہے. میں بہت پریشان ہوئی.
تو کافی کچھ لوگ آ گئے اس کے کاشی کی آرمی والے لڑکے، اس کے دوست اور اس کے وہ یونٹ والے 2 4، تو انہوں نے بس مجھے ایسے ہی سمجھایا کہ آنٹی شہادت ہے، آپ محترم ہیں، یہ وہ اس طرح. تو کاشی تو بازی جیت گیا، کہتے وہ پہلے ہی خواہش کرتا تھا، اس نے تو میسج کیے تھے مجھے کہ میں شہادت پانے جا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے باتیں، تو پھر ایک دم سے میرے دل میں آیا کہ میں نا تھوڑے سی نماز نہ پڑھ لوں. جیسے بندہ کہتا ہے میں شکرانے کا جیسے شہادت ہے نا، لیکن میرے سے پڑھی نہیں گئی، میرے سے پھر ہوا نہیں یہ. اس وقت ایک دل میں ایک فخر سا بھی محسوس ہوا کہ بیٹا ہے تو اس نے، لیکن یہ دکھ بہت بڑا تھا، فخر اپنی جگہ تھا اس وقت. تو بہت مطلب پریشان ہو گئے تھے. میرے والد ادھر کچن کے ساتھ کھڑے تھے، بڑے پریشان تھے. مجھے ایسے فیل ہوا کہ پتہ نہیں میرے ادھر کسی کو کچھ ہوا ہے، مطلب ادھر گاؤں میں نا تو کوئی بیمار ہوا ہے زیادہ اس طرح. میں اس لیے پریشان ہو گئی، میں نے کہا کوئی بیمار ہے، اس طرح زیادہ بیمار ہے، اس وجہ سے ابو پریشان ہو گئے. تو جب مجھے ابو نے، پھر میں نے آہستہ آہستہ پوچھا کیا ہوا ہے، اچانک ابو نے ایسے بتایا امی ابھی نماز پڑھ رہی تھی، میں کچن میں روٹیاں بنوا رہی تھی میں بھابھی کے ساتھ. تو پھر ابو کہتے ہیں بھائی شہید ہو گیا آپ کے. جیسے ہی پتہ چلا تو پھر میں تو بہت روئی، بہت پریشان ہوئی، اپسیٹ ہو گئی. امی بھی نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ میں نے اچانک کہا ہے میرا بھائی اس کو اس طرح ہو گیا، اس طرح. امی کہتی کون کیا ہوا ہے؟ امی سمجھے بڑے بھائی کا عاجل ہے. تو میں نے کہا نہیں امی وہ کاشی بھائی شہید ہوئے ہیں. تو انہوں نے ظاہر جس طرح خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. انہوں نے تسلی دی کہ بیٹا اللہ نے اپنی راہ میں، اللہ کی راہ میں گیا ہے، شہید ہوا ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، شکر کریں، صبر کریں. تو ان کو تسلی دی. میں تو یہی کہہ رہی تھی کاشی بھی اس طرح نہیں آنا تھا آپ نے، اس طرح آنا تھا آپ نے. تو میں بس یہی کہہ رہی تھی کاشف امی آئیے آنکھیں کھولو. تو ایک دم سے ایسے لگا جیسے کاشف کی ایک آنکھ سے ادھر سے نا کوئی پانی سے مطلب جیسے آنسو نہیں ہوتا، بالکل کاشف کی آنکھیں اس طرح زندہ بندوں کی طرح تر تھی. تو اس طرح دانت چمک رہے تھے، بالکل شائن والا چہرہ تھا. تو میں نے کہا کاشف بیٹے آپ نے اپنی منزل پا لی ہے. تو پھر میری بہت بری حالت ہوئی. میں بس یہ تو اللہ کو پتہ ہے انسان کیا کرے. کاشف کے جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ کاشف ہے، تو میں نے یہی دعا کی تھی. جب اس کی آئی ڈی کا پتہ چلا میں نے کہا اللہ میرے کاشف کے چہرے سلامت ہو، میرے کاشف سر سلامت ہو. لیکن وہ شکر ہے بالکل سیٹ تھا میرا بچہ، لیکن وہ دل اس وقت بند سا ہو گیا تھا، جیسے بندہ پتھر کا ہو جاتا ہے. امی کو میں کہتی تھی یہ بہت صبر والی خاتون ہے. جب مائیں ہوتی ہیں نا اس طرح، امی پریشان بہت ہوئی، دکھ بہت ہوا. امی تھوڑا سا روئی، پر امی نے نا تھوڑا سا برداشت کیا. امی کہتی ہے دکھ بہت تھا امی کو، بہت امی پریشان. امی سے تو سب سے زیادہ پیار تھا، اتنا تو مطلب اپنے والد کو بھی دوست انہوں نے بنایا جتنا اپنی ماں کو بنایا تھا. تو ابو کے ساتھ تھے فرینک، پر امی کے ساتھ زیادہ تھے. امی ذرا سی پریشان ہو جاتی تھی، کہتے تھے کہ کیا ہوا ہے امی کو، کیا ہوا ہے امی اتنی اداس کیوں ہے اچانک، اس طرح سوچتی رہتی ہیں زیادہ، یہ کیوں سوچتی ہیں اس طرح. تو امی کو میں بہت اچھا کہتی ہوں کہ امی اتنی صبر والی خاتون ہے کہ امی اور کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ تو وہ میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا نیک لوگ، جب ان کو سوال جواب ہو جاتے ہیں نا، قبر میں ہو جاتے ہیں، تو وہ پاس ہو جاتے ہیں اپنے سوالوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ. وہ سو جاتے ہیں. وہ پھر سوتے کی طرح وہ خوشیاں مناتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وہ ہوتا ہے تو اس میں وہ ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح میرے خواب میں یہ آیا تھا کہ قبر میں مجھے وہ نظر آئے ایسے لیٹے ہوئے جیسے عروسی جوڑا پہنا ہوا ہو، سرخ رنگ کا لہنگا نہیں ہوتا جس طرح کا، اس طرح کا کوئی بڑا چمکدار، اوپر اس کے موتی اور وہ لگے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات اس طرح کا. تو وہ ادھر لیٹے ہوئے ہیں اور سفید چہرہ چمک رہا ہے. تو مجھے دیکھ کے مسکرائے اور آنکھ ماری ایک ایسے تھوڑی سی، جیسے شرارت سے کرتا ہے کہ یہ دیکھے. اس طرح ایک دفعہ وہ آئے تھے کہ یہ اسکیم 3 میں ایک گاڑی پہ بیٹھے ہیں. وہ گاڑی بہت بڑی گاڑی ہے، پیچھے پروٹوکول ہے بہت لمبا، جس طرح آرمی چیف کا ہوتا ہے اس طرح کا ہے. تو اس میں جا رہے ہیں. تو ایسے جو بھی ہیں اچھے وہ اس میں آئے ہیں، 2-3 دفعہ آئے ہیں.
جب تیسرا دن تھا تو نا ایسے میں لیٹی ہوں تو پہلے تو نیند آ ہی نہیں رہی تھی نا، پھر پتہ نہیں کہیں صبح کے ٹائم جا کے تھوڑی سی نیند آئی تو میرے پاس آ کے ایسے کھڑا ہوا ہے، اس نے اس کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے نا، تو ایسے ہی بس بال بکھرے ایسے، جیسے کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ رہا، تو وہ میں کیا ہے کاشف مجھے جگانے آیا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تہجد کی نماز ادا کروں گی، پڑھا کروں گی، تو ایسے جیسے مجھے جھٹکا سے لگا نا، میں نے اٹھی ہیں تو وہ پھر خواب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بس ایسی ہی تھوڑی تھوڑی جھلکی تھوڑی تھوڑی، مطلب جیسے سایہ سا خواب میں۔ تو ایک دفعہ پھر ابھی تھوڑے دن پہلے 1.5 مہینے کی 2 کی بات ہے، اس رات میں پریشان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند ایک قطرے کے لیے بھی نہیں آ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، کبھی میں ادھر کبھی ادھر، تو اس دن خواب میں آ کے ایسے میرے ساتھ لیٹ گیا، تو ایسے مجھے چوما اور کہتا کہ کیا ہوا، تو ایسے میرے سے بات کی، تو اس دن مجھے سکون آیا۔ اس دن کے بعد میں پھر نا تھوڑا سا، میں کہتی تھی میرے خواب میں آئے، ساروں کے خواب میں آتا تھا، اپنے ابو کے خواب میں، بہنوں کے، بھائی کے، تو دوستوں کے بہت آتا تھا، ان کو اپنی جگہ دکھاتا تھا، میں ادھر رہتا ہوں، تو اس طرح کی باتیں بہت کرتا تھا۔ میرے جو خواب میں اس دن آیا تو مجھے پھر سکون سا ملا، تو مجھے یہاں تک بھی پتا تھا کہ اس نے کون سے ڈریس پہنے ہوئے ہیں کاشف صاحب۔ ان کی بڑی بہن ہے ناروال میں ہوتی ہے، ان کے خواب میں بہت آتے رہے۔ ہاں، وہ ایسے تھا ایک دن کہ کہتی کہ میں چائے کپ رکھ کے تو لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی تھوڑی سی نا، تو چائے پڑی ہی تھی، آیا خواب میں آیا، اور ایک دو کچھ باتیں کی تو کہتا یہ چائے پی لو اٹھ کے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کہتی ہے میں فوراً آنکھ کھول گئی، ساتھ ہی تو چائے پڑی تھی ادھر، اسے جگایا اس نے۔ تو اسی طرح میں چھوٹی بہن تھی اس کی، بعد میں ہم نے شادی کی، اس کے خواب میں بھی آیا، پوچھا کہ آپ کی شاپنگ ہو گئی ہے ابھی، ہو گئی ہے کہ رہتی ہے ابھی؟ اس کا بھی وہ اس طرح کے آتے رہتے ہیں ابھی بھی، ان کے خواب جو حالات واقع چل رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ بتاتے ہیں۔ تو ایک دن بڑی بہن کے ساتھ وہ گپ شپ لگا کے تو جانے لگے، تو کہتے کدھر جا رہے ہو آپ، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہم ادھر جا رہے ہیں اپنے غول میں۔ اب غول، اس کو جب صبح اٹھ کے اس نے مجھے پوچھا کہ غول کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا غول ہوتے ہیں پرندوں کے غول ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ شہید جو ہیں یہ پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اور رات کو یہ رہتے ہیں عرش کے نیچے کنتیلوں میں۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ شہداء جتنے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں جنت میں، سارا دن پھل فروٹ کھاتے رہتے ہیں، اور رات کو عرش کے نیچے کنتیلوں میں یہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو وہ اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ یہ میں غول میں جا رہا ہوں، اس کو حالانکہ غول کا لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، تو اس نے خواب میں اس کو بتایا، پتا تھا، سرپرائز دیتا تھا۔ ایک دفعہ کافی دن ہو گئے، فون ہوتا نہیں تھا وہاں پہ پیشن ایریا میں، تو اس کی والدہ کہتی کہ فون کریں کاشف کو، دیکھیں آن لائن ہے کہ نہیں۔ وہاں پہ ویسے سگنل نہیں ہوتے تھے پہاڑوں میں، ہوتا تو آن لائن جب نیٹ کا کہیں ہوتا تھا، جب پوسٹ پہ ہوتے تھے وہاں آن لائن، میں نے دیکھا آن لائن تھے، میں نے فون کیا ملایا، میں نے کہا بیٹے کیا حال ہے، کیسے ہو؟ کہتا ہے مجھے میں کرتا ہوں بات، آپ بیٹھے رہے ہیں۔ میں کہا بزی ہوں، کہتا ہوں تھوڑا سا، میں ابھی کرتا ہوں، تو بند کر دیا۔ تو میں نے ان کی والدہ کو بتایا کہ وہ بزی ہے، کہتا ہے میں کرتا ہوں، ہم پھر انتظار کرنے میں چلو آ جائیے فون۔ تو تھوڑی دیر بعد گیٹ پہ دستک ہوئی، تو جب میں گیا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ کاشف اکثر اسی طرح کرتا تھا، اس نے کافی دفعہ اسی طرح کیا، بتانا تو بس وہ آ کے جیسے ہی وہ دروازے پہ نوک کرتا، بس کاشف اندر آ گیا، تو پھر ہم اس کے لیے کچھ ارینج کرتے تھے۔ کافی دفعہ ایسے بھی ہوا، ایک دن میں میرے گھر میں اوپر کام ہو رہا تھا، تو میں ادھر بریانی بنا رہی تھی، تو پیچھے سے باہر سے آیا، تو میری بیٹی کہتی امی کاشف بھائی آ گئے، کاشف بھائی آ گئے، تو میں نے کہا جا ایسی کہہ رہی ہے، تو اتنی دیر میں کاشف پیچھے سے آ گیا، تو میں بریانی بنا رہی تھی، کہتا ہے یہ کس کے لیے بنا رہی ہے؟ میں نے کہا کاشف آپ کے لیے۔ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا تھا؟ کہتا ہے وہ ایسے کرنے لگا، تو کسی نے بتا تو نہیں دیا؟ میں نے کہا کس نے؟ دوستوں کو بتا دیتا تھا اکثر کہ کسی میرے دوست نے تو نہیں بتا دیا۔ میں نے کہا نہیں کسی نے نہیں، میں ویسے میرے دل میں کچھ
ہوا تو میں نے کہا چلو میں آج بریانی بناتی ہوں، کاشی آئے تو آئے، نہیں تو اس کے کسی کو دے دوں گی کاشی کے نام کہ کاشی کے لیے میں نے بنائی ہے. تو اسی طرح بہت خوش ہوا تھا. اچانک وہ کافی دفعہ اس طرح آیا. رات کو ایک دفعہ آیا، کوئی 12-1 کا ٹائم تھا، فون کیا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ آ گیا ہوں، میں ابھی پہنچنے والا ہوں. تو ہم نے کہا آپ لینے آ جائیں. کہتے نہیں لینے نہیں آیا، میں آپ خود ہی ٹیکسی میں آ رہا ہوں، دیر ہو جائے گی اتنی دیر میں. بس اسی طرح اچانک بھائی نا جب اچانک آتے تھے نا تو اس طرح آ کے چھپ کے ملتے تھے، اس طرح اچانک پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے نا. ان کی یہ عادت ہوتی تھی اور یہی سب سے مجھے اچھی عادت لگتی تھی، بغیر بتایا نا. تو اکثر ہی بھائی کی پسند کی کوئی چیز بنی ہوتی تھی، یا بریانی، یا کسی دن ہم نے دال بنائی ہوتی تھی. میں نے کہا اللہ بھائی نے بتایا نہیں کہ میں نے آنا ہے تو میرے لیے کوئی اچھا کھانا بنا لو. تو ایک دن اچانک ہی بریانی بنائی تو بھائی آ گئے. میں نے کہا امی کاشی بھائی آئے. امی کہتی نہیں جھوٹ بول رہی ہو. امی اندر بیٹھی تھی تو میں نے کہا نہیں آ کے دیکھے تو صحیح. امی کہتی اچھا. امی اٹھی ہیں تو امی نے نہیں امی سے نہیں پہچان ہوا کہ میں نے اتنا اسے بھائی کو پہچان لیا کہ امی کہتی ہاں یہ میرا بیٹا ہے. ایک دن تو جب ان کی شہادت ہوئی نا تو گرمی تھی، اگست کا مہینہ، حبس ہوتی ہے وہ پتہ ہوتی ہے. تو یہاں سے جب لے کے چلے ہیں آرمی گریو یارڈ میں، ہم نے شہداء قبرستان میں ان کو فلایا تھا. تو جہاں سے جب چلی ہیں گاڑیاں تو جیسے ہی یہ صدر کے پاس پہنچے نا تو وہاں سے بادل آ گئے اچانک سے. تو اس کے اوپر ہلکی ہلکی فوار پڑنی شروع ہو گئی. اتنی تیز بارش نہیں آئی کہ لوگوں کو بھگو دے یا پھر کوئی پریشانی پیدا کرے، نہیں، ہلکی ہلکی فوار. موسم خوشگوار اتنا زبردست ہو گیا. وہاں تک جا کے وہاں جنازہ ہوا تو سارا وہاں بالکل صحیح رہا. پھر ایک دن ہم بعد میں اور مسز ہم گئے وہاں پہ تو سخت گرمی تھی. ویسے تو ہم صبح جاتے ہیں لیکن اس سمے دوپہر کو گئے، سخت گرمی. تو جب وہاں جا کے بیٹھے ایک دم سے ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوئی. ٹھنڈی ہوا ایسے جیسے اے سی کی ہوا آ رہی ہو. ویسے پسینہ آ رہا تھا ہمیں. ادھر بیٹھ کے ایسے ہو گیا کہ بالکل جسم پرسکون. اکثر ہی بھائی نے ادھر نا اپنی وہ گولیاں نہیں ہوتی گان کی رکھی ہوتی تھی نا، تو جس طرح وہ آرمی والے دیتے نہیں فوجیوں کو کہ اپنی چیز ان کی ذاتی گان ہے تو ذاتی چیزیں. ایک دن میں نے ایسی اٹھا لی تو بھائی کہتے اس کو نہ چھیڑو، یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، ابھی آپ چھوٹی ہو، آپ کو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، ایسی نہ چھیڑا کرو یہ خطرناک چیزوں کو. تو وہ ہمیں ایک دن بھائی صاف کرے تو میں اٹھا رہی، میں مذاق کر رہی، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح. اس طرح میں نے گان اٹھائی تو بھائی نے رکھوائی فٹافٹ. کہتے اس طرح لگ سکتی ہے کسی کے، ایسی چیزیں نہ آپ چھڑا کرو، یہ میری چیزیں ہیں. اور کیپ وغیرہ پہن لیتے تھے، کبھی بھائی کو مائنڈ نہیں لگا کہ میری اس نے چیزیں کیوں پہننی ہے یا اس طرح. بس انہوں نے نہ بھی کہنا کہ میرا کمرہ صاف کرو، میں نے اپنے بھائی کا روم صاف کرنا، سیٹ کرنا اور ہر چیز صاف ستھری رکھتی تھی. آخری دفعہ 14 اگست والے دن ہوئی تھی، میں تیار وغیرہ ہوئی تھی تو بھائی سے بات ہوئی. میں نے کہا ہیلو السلام علیکم. ساروں سے بات کرے تو میرے سے تھوڑی سی مختصر ہوئی تھی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس طرح. انہوں نے کوئی نہیں بتایا کہ میں نے جانا ہے، میرا آپریشن ہے. تو اس طرح میرے لیے دعا کرنا. میرے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ہے، امی سے کی ہے بس جو بھی بات کی انہوں نے. مجھے تو بعد میں پتہ چلا اس طرح ہوا ہے. ماشاءاللہ خواب میں اچھے آتے ہیں. 2-3 دفعہ ادھر بھی میرے خواب میں آئے ہیں تو اس طرح ملے ہیں خوش ہو کے. تو اور پوچھتے رہتے ہیں تمہارا حال کیا ہے، اپنا خیال رکھا کرو، اس طرح کی باتیں. اور خوش نظر آئے ہیں. کبھی ایک دفعہ بیمار نظر بھی آئے تھے، بخار تھا انہیں. اس طرح زیادہ نہیں، ویسے زیادہ تر خوش نظر آتے ہیں. پیغام تو ان کے لیے یہی ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ جو خون بہا رہے ہیں سرحدوں کے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اگر وہ یہ اپنی جان نشاور نہ کریں، اس ملک کی حفاظت نہ کریں تو نہ یہ ملک رہتا، نہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے رہتے. تو جس طرح انہوں نے بے حرمتی شہداء کی ہے، دل خون کے آنسو رویا. اس دن بہت صدمہ پہنچا کہ ان لوگوں کے لیے جانے دی. یہ پاکستانی کیوں اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں، پاکستانی قوم کہلاتے ہیں، ان کے لیے جانے دیے.
ہمارے بچوں نے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں سال گزر گئے, کوئی سزا نہیں ہوئی کسی, ابھی تک ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ریسنٹلی یہ 7 جوان اور 2 افسر شہید ہوئے, جو ان کے مذاق اڑایا گیا پھر سے. اتنے حوصلے بڑے ہوئے ہیں, اگر ان کو فکس کر دیا جاتا ٹائم سے تو یہ نوبت نہ آتی. ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے ارباب اختیار سے کہ جو بھی اس کام میں ملوث ہے, بے گناہ کو چھیڑا نہ جائے, گناہ گار کو چھوڑا نہ جائے, ان کو فکس کیا جائے, قرار واقع سزا دی جائے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے بڑا کام دشمن بھی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کر دیا ہے. تودا کی جو بے حرمتیاں ہو رہی ہیں نا, ہمارے بچوں کا جو خون بہایا ہے ہمارے بچوں نے, انہوں نے اپنی جوانیاں اپنی زندگی کی خوشی کے دن انہوں نے پاکستان پہ کیے ہیں قربان, تو ان کا کچھ احترام ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کے جو کرتے ہیں مطلب تخریب کاریاں, شرپسندیاں, بچوں کی بے حرمتیاں, شودا کہ تصویروں پہ جا کے پتھر مارنا, ان کی یادگاروں کو توڑنا, یہ بہت ہی برا ہوا ہے. جب یہ ہوا تھا تو اس دن یقین کریں یہ تازہ ہو گیا ہمارا غم. ہمارے کہا ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے پاکستان پہ جان دی ہے, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنے مطلب لوگوں کو اکسا کے پاکستان کے مسلمانوں کو, تو اپنی افواج کے وہ شہدا ہیں جنہوں نے اپنی جانیں رات دن پاکستان کی حفاظت کے لیے وقف کی ہے, تو ان کو اس طرح کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت بری بات ہے, اور ان کا ازالہ ہو. اور ہماری ماؤں کو سب کو اللہ تعالیٰ صبر دے, اور یہ پیغام ہر ماں کے لیے ہے کہ وہ یہ بولے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیں اپنے بچے دے رہے ہیں ہم, تو ان بچوں کا کچھ احترام بھی تو ہو نا ان کی شہادتوں کا. تو آرمی والے تو بہت کرتے ہیں, وہ تو مطلب بندے کو پوچھتے ہیں, آتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سب کچھ مطلب, لیکن جو تقریب کر رہے ہیں وہ شہدا کو کس طرح انہوں نے کیا ہے ادھر ادھر سارے, یہ بری بات ہے نا. ہمارے ہیرو, ہمارے جو اس طرح کرنل شیر خان کی یادگار کو اور دوسرے بھی ساروں کو اس طرح انہوں نے بے حرمتیاں کی ہیں, جو اچھی بات نہیں ہے. ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس دن جو ہوا تھا وہ یقین کریں میرے کو اس کی شہادت دوبارہ سے تازی ہو گئی تھی. میں نے کہا دیکھو یہ کیا احترام ہے, ایک شہید بھی دوسرے شہید کا بھائی ہے, جو ایک کے ساتھ کر لیا وہ سمجھو ساروں کے ساتھ ہو گیا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا بیٹے, یہ بری بات ہے, انہوں نے بہت برا کیا. میں تو یہ کہوں گی انہیں سے زیادہ سزا ملنی چاہیے جو شہیدوں کے بارے میں اس طرح الٹی سیدھی خبریں پھیلاتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں آرمی والوں کو. ان کے بھی بچے ہیں, کل کو انہوں نے بھی بڑے ہونا ہے, کچھ بننا ہے, تو وہ ذرا یہ خیال ضرور کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسے کریں گے تو ہمارے سامنے آئے گا آگے. تو ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ فوجیوں کے ساتھ جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں, بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے بہت غلط کیا, انہیں اس کی سزا ہونی چاہیے. ان چیزوں کا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ادھر ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں نشے زندہ ہیں اور رزق بھی دے جاتا ہے ان کو. تو ایسے ہوا کہ ایک دفعہ میرا نواسا ہے, اس کا بانجا چھوٹا سا تھا, ابھی وہ چلتا ہے, وہ رینگتا تھا. تو ادھر فریج لگی تھی اس میں, وہ سوچ کو جا کے اس نے پکڑ لیا جا کے, اللہ ہی سچ تھا اس کو. چھوٹا سا بچہ, کسی کو نہیں پتا, ایک دم اس نے چیخ ماری ہے بچے نے, اور وہ سچ جو ننگا اس نے پکڑا ہوا تھا تو وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. ایسے نہیں تو کہتے ہیں کہ بجلی کو بندہ پکڑ لیتا ہے نا جب, تو وہ ادھر ہی جام ہو جاتی ہے, وہ اس میں کرنٹ دوڑنا شروع ہوتا ہے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے, ہل نہیں سکتا, کھول نہیں سکتا انگلیاں اپنی. تو اس وقت چھوڑ دیا جب خون کنڈکٹر ہوتا ہے, خون میں سے بجلی گزرتی ہے, جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو بجلی گزرنا بند ہو جاتی ہے, پھر وہ پھینک دیتی ہے. تو اس نے وہ تاریں ایسے بچے کی گریپ آپ کو پتہ کتنی ہوتی ہے, اس نے ایسے پکڑی ہیں, لیکن وہ خود ہی وہ چھوٹ گئی ہیں, چھڑائی گئی ہیں, کسی نے چھڑائی ہیں. تو یہ ہمارا
गुमान था कि इसमें हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उन पे उनके थ्रू कोई किया हो। तो शादी को अभी थोड़े दिन हुए थे जब ये उनके हाथ इधर से जल गया, इधर सुराख हो गए छोटे छोटे 2-3, लेकिन वो उसको बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। काशिफ से मैं बस क्या कहूँ, काशिफ तो ने अपनी जान सब कुछ माँ को छोड़कर पाकिस्तान को चूज़ किया है। तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी है काशिफ को, मेरे को, वो हर वक्त मेरे साथ होता है। काशिफ ने मुझे कहा था कि अम्मी मेरा नाम काशिफ किसने रखा था? तो मैंने कहा बेटे हम दोनों ने, आपके अम्मी ने और अब्बू ने। मैंने कहा हमने कुछ सोचा भी नहीं इतना ज़्यादा, बस पसंद आया तो रख लिया। कहता अगर, मैंने कहा क्या आपको अपना नाम पसंद नहीं? कहता कि पसंद है मुझे ना, मैं अली रखता मैं अपना नाम, तो अगर मैं खुद रखता तो मैं अली रखता। तो अब मैं काशिफ को यही कह रही हूँ कि काशिफ ने अली की तरह बहादुरी दिखाई है और मेरा बेटा बहुत बहादुर है। अल्लाह ताला ने जो उसने अपना नाम चूज़ किया था उसकी मुराद तक उसको पहुँचा दिया। अल्लाह ताला जितने भी शोधा हैं उन सब की दर्जात बुलंद करे। और माँओं को तो यही है कि माएँ बस अपने बच्चों के बगैर बस जिंदा है, लेकिन चल फिर रही हैं, अंदर से बिल्कुल ख़त्म होता है बंदा। तो माएँ बस सब्र ही कर सकते हैं, हम क्या करें हम बच्चों के बगैर। भाई को यही कहूँगी कि भाई भी हमें जिस तरह हम भाई को याद रखते हैं इस तरह हमें हमेशा याद रखें, वो रखते भी हैं। आर्मी अपनी शोधा को नहीं भूलती। ये आर्मी जो है ना वो कहती है कि शोधा जो है वो हमारे माथे का झूमर है। ये ज़ुबानी कलामी नहीं कहते हैं, ये साबित करते हैं, वाकई वो समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र है वो हमें हर तरह से लुक आफ्टर करते हैं और हर वक्त साथ रहते हैं। इससे हौसला बढ़ता है बंदे का कि हमारे साथ है कोई। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर कौन अपने बच्चों को उधर भेजेगा? अगर इस तरह बेहुरमती होगी शोधा की तो फिर कौन भेजेगा मुल्क के पास? ये वो ही हैं जो हमें हौसला देते हैं और माएँ अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए वहाँ पे भेज देती हैं।